ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ معزز سامعین، میری آواز سننے والی خواتین، عزیز بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے ہمیں جو وجود بخشا پیدا کیا تو ہماری زندگی کے لیے دو چیزوں کو لازم ٹھہرایا ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے جو جسم کہلاتا ہے، دوسری چیز ہے جو روح کہلاتی ہے، اور ان دونوں چیزوں کے کچھ تقاضے ہیں۔ ان کے تقاضے کو جب ہم پورا کرتے رہیں گے تب ہماری زندگی کامیاب اور پرسکون اور مطمئن رہے گی۔ اور جب کسی ایک چیز کے اندر بھی، چاہے جسم کی جو حاجات ہیں، ضروریات ہیں، اس کی جو خوراک ہے، یا روح کی جو حاجات اور ضروریات اور جو اس کی خوراک ہے، اس میں کسی ایک میں بھی اگر کچھ کمی آئے گی یا اس کی خوراک پوری نہیں ملے گی تو ہمارے اندر سکون، اطمینان اور سیٹسفیکشن نہیں رہ سکتا ہے۔ ہمیشہ ایک بے چینی، بے قلی اور بے قراری محسوس ہوتی رہے گی۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی چیز ہے جس کی خاص طور پر کمی ہر جگہ محسوس کی جا رہی ہے، یعنی جسے سکون قلب کہا جاتا ہے، اطمینان خاطر کہا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم اولاد آدم ایک چیز کی طرف توجہ دیتے ہیں تو دوسری چیز سے غافل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے جسمانی خوراک کی طرف توجہ دیا تو روح کی کیا غذا ہے، اس کا کیا تقاضا ہے، اس کی کیا حاجت ہے، اس کی طرف سے بے پرواہی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں زندگی میں سکون اور اطمینان پورے طور پر حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں جسم دیا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ کھائیں، پیاس لگنے پر پئیں، نیند آنے پر سوئیں، تھکان کے بعد آرام کریں، تب جا کر کے ہمارا جسم قوی رہے گا، تندرست رہے گا اور ہم مطمئن رہیں گے۔ اسی طریقے سے روح کی جو غذا ہے، جسے ذکر الہی کہا جاتا ہے، یاد مولا کہا جاتا ہے، جب یہ ذکر ہم کریں گے تب جا کر کے ہمارے باطن کو، ہمارے قلب کو اطمینان حاصل ہوگا۔ آج انسانیت اسی وجہ سے پریشان ہے کہ ان دونوں چیزوں کا جو تقاضا ہے وہ پورے طور پر پورا نہیں کرتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جس طریقے سے کھانے پینے کا خیال کرتے ہیں، سونے اور آرام کرنے کا خیال کرتے ہیں، اسی طرح سے روح کے تعلق سے اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر کا ہمیں خیال ہونا چاہیے۔ چونکہ روحانی غذا کے تعلق سے زیادہ غفلت برتی جاتی ہے، سستی برتی جاتی ہے، اسی لیے آج اسی پر میں آپ کے سامنے کچھ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی، سورہ رعد، سورہ نمبر 13 ورس نمبر 28 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، یاد رکھو کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے دل کو اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عمومی طور پر سارے اولاد آدم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ غور سے سن لو کہ دلوں کو سکون اللہ کے ذکر ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی، علامہ ابن قیم جو ایک گریٹ اسکالر ہیں، انہوں نے اللہ کے ذکر کے جو فوائد اور اس کی جو فضیلتیں ذکر کی ہیں وہ 70 سے بھی زیادہ انہوں نے شمار کرائی ہیں، گنائی ہیں۔ انہی میں سے ذکر کا ایک فائدہ وہ بیان کرتے ہیں کہ دل کے راحت اور دل کا سکون حاصل ہونا ہے۔ حضرات گرامی، جب ہم اللہ کے ذکر میں اندر لگیں گے، اللہ کی یاد کے اندر لگیں گے، اور ذکر الہی کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو بھی کچھ لوگوں نے بہت محدود کر رکھا ہے۔ صرف سبحان اللہ، الحمدللہ یعنی زبانی اذکار کو وہ ذکر الہی میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ ذکر کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایک عام عبادت کا نام ہے۔ اس کے اندر جہاں زبانی ذکر، قرآن تلاوت ہے، تسبیح و تحلیل ہے، توبہ استغفار، درود و سلام ہے، وہیں پر ذکر کے اندر نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ بھی ہے۔
سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیمی الصلاۃ لذکری، کہ میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو۔ تو اس طریقے سے اللہ کی جو عبادتیں ہیں یہ بھی ذکر کی ایک شکل ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ جب کچھ کرنے چلیں تو اس میں دین کے احکام کا، حلال و حرام کا، جائز ناجائز کا خیال رکھ کر کے وہ کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور رضامندی کا خیال کر کے کریں، تو یہ ہماری سوچ جو ہے، ہمارا دھیان یہ جو ہے، ہماری یہ فکر ہے، یہ بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ تو ذکر جو ہے یہ جسمانی بھی ہوتا ہے، قلبی بھی ہوتا ہے، ذہنی بھی ہوتا ہے، مالی بھی ہوتا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں جس کو عام طور پر ہم عبادت الہی اور بندگی رب کہتے ہیں۔ تو یہ عبادت کی جتنی بھی صورتیں ہیں یہ سب ذکر کی اندر آتی ہیں، لہذا ہمیں اور آپ کو اللہ کے ذکر کے تعلق سے، موقع محل کے لحاظ سے، وقت کے تقاضے کے لحاظ سے اس ذکر کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور بات یہ چل رہی تھی کہ یہ ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے روح کو سکون اور قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ غور سے سن لو کہ دل کو اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ پتہ چلا یہ کہ اگر آپ اپنی روح کو سکون دینا چاہتے ہیں، اپنے قلب کو اطمینان بخشنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل مطمئن رہے، پرسکون رہے، تو اس کے لیے آپ کو روحانی غذا کا خیال کرنا پڑے گا، روحانی خیال جو ہے خوراک کا خیال کرنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر۔ حضرات گرامی، یہ اللہ کا ذکر ہمارے قلب اور ہمارے دل کی خوراک ہے، اس سے اس کو طاقت و توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اور کہنا چاہیے کہ یہ ذکر الہی ہمارے قلب کی زندگی کا ذریعہ اور ریسورس ہے۔ ہمیں یاد آتا ہے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الوابل الصیب کے پیج نمبر صفحہ نمبر 85 پر 85 کے اندر لکھتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا الذکر للقلب کالماء للسمک، کہ لوگوں یاد رکھو ذکر قلب کے لیے، دل کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے کہ پانی مچھلی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یعنی جیسے پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی ہے، اپنی زندگی نہیں گزار سکتی ہے، اسی طرح سے بغیر ذکر کے یہ قلب، یہ دل طاقت و توانائی حاصل نہیں کر سکتا ہے اور زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کا ذکر یہ ہمارے اور آپ کے لیے دنیاوی زندگی کے لحاظ سے، اخروی زندگی کے لحاظ سے، اسی طرح سے جسمانی سکون و اطمینان کے لحاظ سے، اور دلی اور روحانی قلب و اطمینان و سکون کے لحاظ سے کتنا ضروری اور نیسیسری ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی کو پرسکون اور مطمئن طریقے پر گزارنا چاہتے ہیں تو جہاں ہم اپنی نیند کا خیال کرتے ہیں، کھانے پانی کا خیال کرتے ہیں، آرام و راحت کا خیال کرتے ہیں، اسی طرح سے روح کے تعلق سے، دل کے تعلق سے اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر کا ہمیں دھیان اور خیال رکھنا چاہیے۔ جب یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہمارے زندگی میں ہمیں حاصل رہیں گی، ہم اس پر توجہ دیں گے، ان کو اپنانے اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ہماری زندگی ایک جو ہے مطمئن اور کامیاب زندگی ہوگی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کہنے والے کو بھی، سننے والوں اور والیوں کو، ساری کی ساری امت مسلمہ کو اور سارے کے سارے اللہ کے بندوں کو اللہ کے ذکر میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگی کو کامیاب اور کامرا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔